بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با کسب اجازه از محضر علامه آیت الله جوادی، من دعوتنامه دفتر مقام معظم رهبری جناب دکتر محسن قمی، آیت الله دکتر قمی رو که از سرور ارجمندمون دعوت کردن برای مراسم تشییع جنازه رهبر شهیدمون رو اومدم تقدیم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. میں حضرت آیت اللہ سید جواد نقوی کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ادھر حاضر ہوا ہوں کہ حضرت آیت اللہ سید جواد نقوی صاحب کو دفتر مقام معظم رہبری کی طرف سے دعوت نامہ جو تشییع جنازہ امام شہید کے لیے تشریف لے جانے ان کی دعوت کے لیے میں حاضر ہوں، اور یہ دعوت نامہ میں آقا کو پیش کر رہا ہوں. شما میدونید که هم در جنگ 12 روزه هم در جنگ 40 روزه عروة الوثقی و شخص جناب علامه نقوی بزرگترین حرکت رو در پاکستان راه انداختند. جیسا آپ کو علم ہے، ایران میں جو جنگ ہوا 12 روزہ جنگ جو جون 2025 میں ہوا تھا، اور اس طرح جنگ رمضان میں سب سے زیادہ رول جو تھا وہ آقا سید جواد نقوی حفظہ اللہ اور اسی طرح حوزه علمی جامع عروة الوثقی کا رہا ہے. و در 13 جون مراسم کنفرانس شهید امت بزرگترین حماسه تاریخ پاکستان رو در منار پاکستان رقم زدن و تنها میتونیم بگیم که اجرشون با امام شهیدان و سید الشهدا. اور اسی طرح سب سے بڑا اور تاریخی پروگرام جو کانفرنس شہید امت کانفرنس کے عنوان سے 13 جون مینار پاکستان میں ہوا، اور یہ ملت پاکستان کا عظیم اجتماع اور تاریخی اجتماع ہوا، اس میں بھی آقا کا سب سے زیادہ رول اور کردار تھا. من تشکر میکنم و این دعوتنامه دفتر مقام معظم رهبری از حضرت آیت الله نقوی رو تقدیم میکنم. میں ضمن تشکر اور شکریہ یہ دعوت نامہ جو دفتر مقام معظم رہبری کی طرف سے ہے میں آقا کو پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمانان گرامی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای شامی و جناب آقای دکتر مسعودی کو خوش آمدید کہتے ہیں جامع عروة الوثقی میں. اور آج شام غریبہ کی مجلس میں انہوں نے ہماری مجلس کو رونق بخشی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے لیے یہ اعزاز بھی لائے ہیں کہ امام شہید امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی تشییع میں دعوت نامہ لے کر آئے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور سعادت ہے ہمارے لیے، اور یہ اگرچہ ان کی طرف سے بزرگواری ہے دفتر رہبری کی جانب سے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے اور دعوت دی ہے. دعوت کی ضرورت بھی نہیں تھی، چونکہ ہم الحمدللہ ولایت کے راہ پر جب امام شہید زندہ تھے ان کے افکار، ان کا راستہ ملت پاکستان کو تسلسل سے بتا رہے تھے، اور شہادت جب ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ امام مسلمین کی شہادت تھی، فقط ایرانی رہبر کی شہادت نہیں تھی. اور ملت پاکستان نے امام شہید کی شہادت پر وہ تاریخی عکس العمل دکھایا ہے جس نے دنیا میں پاکستان کو اور خصوصاً ایران اور ملت ایران کے سامنے ملت پاکستان کو سرفراز کیا. اور وہ ہمارے شہداء ہیں 1 مارچ کے جنہوں نے رہبر شہید کی شہادت پر جان نچھاور کر دی. اور پھر اس کے بعد مسلسل ملت پاکستان الحمدللہ اس خط پر قائم ہے، اور حتیٰ پہلے سے زیادہ متحد ہو کر، پہلے سے زیادہ بیدار ہو کر، آگاہ ہو کر، جس کا جلوہ مینار پاکستان پہ ہم سب نے دیکھا اور آپ سب نے وہ منظر دنیا کو دکھایا ہے. یہ سب عشق رہبر شہید، عشق اسلام اور عشق امام حسین علیہ السلام میں کیا ہے. اور انشاءاللہ ہماری تو آرزو ہے کہ تمام پاکستانی جو آرزو رکھتے ہیں تشییع میں، ہم نے درخواست بھی کی ہوئی ہے اگر ڈاکٹر مسعودی صاحب سے کہ وہ ایسے فراہم کریں، سہولت فراہم کریں، کچھ خصوصی پروازیں، کمرشل پروازیں، تاکہ ہم اپنے کرائے سے اور اپنے خرچے سے ملت پاکستان، جوانان پاکستان اس میں شرکت کریں. اور یہ کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. اگر ممکن ہوتا ہے تو انشاءاللہ جو بھی مائل ہے رہبر شہید کے جنازے میں جانے کے لیے تشییع میں جائیں گے انشاءاللہ. اور جو ہمیں انہوں نے نوازا ہے اس عزت سے، انشاءاللہ ضرور آپ سب کی طرف سے ہم آپ کی نیابت میں انشاءاللہ جائیں گے رہبر شہید کی
تشریح میں شرکت کریں گے انشاءاللہ اور آپ کا سلام بھی پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اگر. اور ملت ایران، ملت پاکستان، اور اب تو خوش قسمتی یہ ہے کہ حکومتیں بھی دونوں ایک ہو گئی ہیں. صدر پزشکیان تشریف لائے ہیں اور صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے جس طرح گرمجوشی سے ان کا استقبال ہوا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان فاصلے مٹ گئے ہیں. قومی سطح پر پہلے ہی فاصلے نہیں تھے، اور تشیع کے لحاظ سے تو تشیع پہلے سے الحمدللہ انقلاب کے ساتھ وفادار، ولایت کے ساتھ وفادار ہے اور رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ راستہ حسینیت کا، کربلا کا، عاشورہ کا راستہ ہے. سرحدیں ہمیں دو نہیں بنا سکتی، عاشورائی ایران میں ہو یا عاشورائی پاکستان میں ہو یا عاشورائی عراق میں ہو یا عاشورائی افغانستان میں ہو. ہم سب ایک امت واحدہ، ایک ملت واحدہ اور ایک راہبر واحد کے پیچھے ہیں انشاءاللہ. ہماری دعا ہے رہبر سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ظل العالی کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، ان کو طول عمر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ یہ ایک اور حماسہ دنیا میں دنیا دیکھے گی. تشیع رہبر کا عظیم الشان تشیع ہوگی، تاریخی تشیع ہوگی انشاءاللہ. لاکھوں بلکہ کروڑوں انسان انشاءاللہ اس تشیع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. اور جو پاکستانی جسمانی طور پر نہیں بھی ہوں گے، قلبی طور پر انشاءاللہ اس تشیع میں شامل ہوں گے، جس طرح آج قلبی طور پر کربلا میں موجود ہیں. ہمارے نزدیک یہ آج کی کربلا تھی، اور آج کی کربلا میں آج کے ہمارے امام شہید ہوئے ہیں. تو ہم جس طرح کربلا سید الشہداء کی کربلا کے لیے آج سوگوار ہیں، اسی طرح آج کی کربلا کے لیے بھی ہم سوگوار ہیں اور رہبر شہید کے لیے سوگوار ہیں. اور انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں رہبر شہید کے راستے پر قائم رہیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں جب تک زندہ ہیں کربلا کے ساتھ زندہ رہیں، جب مریں تو کربلا کے شہداء کی طرح مریں انشاءاللہ. اور اللہ ہم سب کو شہادت کی موت و آخرت نصیب فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. خیلی ممنون، متشکر. سرفراز فرمودی برائے ماں بھلے لطف شما نیاز بے دعوت نہ بود فریضہ ماس وظیفہ ماس انشاءاللہ. سرباز پوچھے کہ از انقلاب و امام ہستیم انشاءاللہ خدمت سلام مراب حامی بے رسانید انشاءاللہ مخصوصاً بے رہبر معظم انشاءاللہ خداوند توفیق بدے انشاءاللہ در ایران خدمت شما شاہم بود انشاءاللہ. از طرف جزاک اللہ.